السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج 23 جون ہے۔ سعودی عرب کی کچھ ضروری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال چلیے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جوازات کی ایک اپڈیٹ کی جوازات کی طرف سے اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے۔ ایک خارجی ورکر نے جوازات سے سوال یہ کیا ہے کہ اس کو اوپر چالان ابھی موجود ہے، کیا ایسے میں پروفیشن بدلنے کی کارروائی یعنی نقل کفالہ ممکن ہو سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے کسی بھی غیر ملکی پر کسی بھی طرح کا اگر کوئی چالان ہے یا سرکاری پیسہ موجود ہے تو ایسے میں کوئی بھی سرکاری معاملہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اقامے کا رینیول یا دوسرے کسی بھی طرح کے معاملے کے لیے سسٹم میں غیر ملکی پر کسی بھی طرح کا وائلیشن نہیں ہونا چاہیے۔ چالان ہونے کی صورت میں جب تک اسے ادا نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کا سرکاری معاملہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورسز انجینئر احمد الراجی نے کہا کہ سمبندھت وبھاگوں کی مدد سے 6 نئے پروفیشن کے سیوڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نئے فیصلے کے تحت سول ایویشن کے لائسنس، آپٹکس، فحص دور یعنی گاڑیوں کی جو سالانہ انسپیکشن ہوتی ہے، پوسٹل سروس آؤٹ لیٹس اور پارسل ٹرانسپورٹیشن، کسٹمر سروس، سیلز آؤٹ لیٹس کے پروفیشن سعودیوں کے لیے اب ریزرو کر دیے گئے ہیں۔ سعودی منسٹر آف ہیومن ریسورسز کا کہنا ہے کہ اس نئے فیصلے پر عمل سعودی عرب کے سبھی علاقوں میں کرایا جائے گا۔ لیبر مارکیٹ میں سعودیوں کی حصہ داری کو اور زیادہ بہتر بنایا جائے گا۔ اس نئے فیصلے کی بدولت 33,000 نئے سعودیوں کو روزگار ملے گا، یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو 33,000 اجنبیوں کی جاب سعودی عرب میں جائیں گی۔ سعودی عرب کے پاسپورٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے جوازات سے ایک خارجی ورکر نے سوال یہ کیا کہ اقامے میں نام غلط ہے، یعنی عربی میں نام تو ٹھیک ہے لیکن انگلش میں جو نام ہے وہ پاسپورٹ سے بالکل الگ ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے نام اقامے پر ٹھیک کرانا ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا یہ ہے کہ اقامہ کارڈ میں کسی بھی طرح کے کریکشن کے لیے ضروری ہے کہ جوازات کے دفتر جانا ہوگا، جس کے لیے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ جو اپوائنٹمنٹ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیے کہ اس کا پرنٹ ساتھ میں لیا جائے، اور جوازات کے دفتر پہنچ کر وہاں پر اوریجنل پاسپورٹ بھی ساتھ لے جانا ہے، اقامہ بھی ساتھ لے جانا ہے، ساتھ ہی اقامے اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھی لے کر جانی ہے۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ اقامے سے سمبندھت کسی بھی معاملے کے لیے جوازات کے دفتر ڈائریکٹ خارجی ورکر نہیں جا سکتا، یعنی ورکر اگر ڈومیسٹک ہے تو اپنے کفیل کے ساتھ جا سکتا ہے۔ کمپنی میں اگر کام کرتا ہے تو کمپنی میں HR ڈپارٹمنٹ میں جو بندہ ہے جو سرکاری کام دیکھتا ہے اس کے ساتھ وہ جوازات کے دفتر جا سکتا ہے۔ خود سے جا کر کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی جوازات سے نہیں کرا سکتے۔ سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورسز نے کیوا پورٹل کے ذریعے کمپنیوں اور مؤسسوں میں نقل کفالہ سسٹم کو اور زیادہ آسان کر دیا ہے۔ منسٹری آف ہیومن ریسورسز لیبر مارکیٹ کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے نئی سویدھائیں دے رہی ہے۔ لیبر مارکیٹ اور ورکر کے لیے جو نیا سسٹم اپڈیٹ کیا گیا ہے یہ اسی کی ایک پہل ہے۔ نئے سسٹم کے تحت اگر نقل کفالہ کرانے والے ورکر کی طرف سے پرانے کفیل نے لیوی فیس ادا نہیں کی ہوگی تو ایسی صورت میں پرانے کفیل ہی اس کا ذمہ دار ہوگا، نئے کفیل پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یعنی نقل کفالہ آسانی سے ہو جائے گا۔ نئے سسٹم میں نیا کفیل اسی ٹائم کے بعد لیوی فیس ادا کرنے کا پابند ہوگا جس تاریخ سے اس نے اپنے یہاں نقل کفالہ کرایا ہوگا، یعنی لیوی فیس کی وجہ سے جو نقل کفالہ سسٹم میں مشکل آتی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، وہ آسانی سے نقل کفالہ ہو سکے گا۔ ہیومن ریسورسز منسٹری نے کیوا پورٹل پر نقل کفالہ سسٹم کو اپڈیٹ کر کے دونوں پکشوں کے لیے نقل کفالہ سسٹم آسان کر دیا۔ اس کے تحت پرانے کفیل یعنی جو ورکر پرانے کفیل کے پاس کام کر رہا تھا تو جو بھی لیوی فیس وغیرہ اس کے اوپر ہے وہ پرانے کفیل سے اس کا سوال ہوگا، نئے کفیل سے نہیں ہوگا، اور آسانی سے نقل کفالہ ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل بیچ میں نہیں آئے گی۔ اور انت میں بات کریں گے موسم کو لے کر۔ سعودی عرب میں موسم کی جانکار عبدالعزیز حسینی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ موسمی جائزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ، نجران، جازان، نصیر اور باہا میں تیز بارش ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اس بات کی بھی امید ہے کہ اگلے ہفتے سے مدینہ منورہ اور دوسرے علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ تو دوستو یہ کچھ ضروری اور چنی ہوئی خبریں تھی سعودی عرب کو لے کر۔ بہت شکریہ آپ ویڈیو پر انت تک بنے رہے، اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ حافظ۔